بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا پر کوئی آدم تھا؟ اور کیا اولاد آدم یعنی انسان سے پہلے بھی دنیا پر انسان گزرے ہیں؟ یہ انتہائی اہم اور حیرت انگیز سوال ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں تفصیل بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا پر کتنی قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ معلوماتی بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے کے آدم کے بارے میں روایت بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ جنات کے بارے تو سبھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے۔ انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا۔ مگر بعض روایت کے مطابق جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور آباد تھیں۔ ان میں سے بن، پھر خن، پھر من دنیا میں آباد رہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بن و خن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن و خن کو زمین سے نکال دیا۔ ناظرین، یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان سب کو قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا تھا، اور ممکن ہے وہ کسی اور زمین، کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں۔ ان مخلوقات کے بعد جب جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا، جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی تھی، یعنی حضرت انسان کو پیدا کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھیں، اور علامہ شہاب الدین الاشبہی نے بھی المصطرف میں لکھا کہ 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، اور ان میں سے کچھ کا ذکر ان حضرات نے یوں کیا۔ ایک مخلوق پروں والی مخلوق تھی جن کی زبان بجنے جیسی تھی۔ دوسری طرح کی مخلوق کے 2 جسم، ایک سر تھا، ایک جسم شیر سا اور ایک پرندے سا، اور ان کے بال اور ناخن ہوتے تھے۔ تیسری طرح کی مخلوق کے 2 سر، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا۔ ایک اور قسم کی مخلوق کے بارے میں بتایا گیا کہ نصف انسان جیسے تھے اور ان کی کئی ٹانگیں تھیں۔ ایک قسم کا منہ انسان سا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور سر میں سینگ ہوتے تھے۔ اسی طرح کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی، اور کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھیں۔ اصل میں 28 ہی تھیں، باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئی، اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ ناظرین، قدیم دنیا کی بات کی جائے تو سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں، جن کو سائنسدان ڈائنوسارس وغیرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں، جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ الجزائر میں موجود بہت بڑے پہاڑی سلسلے کی غاروں میں مذکورہ کچھ مخلوقات کی ان زمانے کی تصاویر ہیں جو دریافت ہوئی ہیں، اس سے بھی کچھ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یاجوج ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر ذوالقرنین کی بنائی دیوار کے پیچھے بند ہیں، اور بعض احادیث میں 2 عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، وہاں بھی مخلوق آباد ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الجزائر کے غاروں سے جو تصاویر دریافت ہوئی ہیں، ماہرین کے نزدیک یہ بن، خن اور من کی بنائی تصاویر ہو سکتی۔ ناظرین، جہاں تک یہ سوال ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اس حوالے سے بہت سی روایات اور بہت سے نظریے پائے جاتے ہیں، اور ان سوالوں پر مختلف ماہرین سائنسدانوں نے مختلف تھیوریز دی ہیں، جن کے مطابق زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا، اور کچھ نے اس کے علاوہ تھیوریز بیان کی ہیں۔ آئیے آپ کو
اس حوالے سے تفصیلات بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کے آدم کے بارے میں کیا روایت ہے اور کس مسلک کے لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، بعض روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ ناظرین، اس حوالے سے عیسائیوں اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسورس آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ ناظرین، سورہ ہود کی آیت 27 میں بیان کیا گیا، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس حوالے سے حضرت ابو رزین اوکیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، اور پھر اس سے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ اسی طرح بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دی، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا، اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ان روایت پر غور کیا جائے تو انسان کی تخلیق سے قبل صرف جنات کا ذکر ملتا ہے، جن کے بارے میں بتایا کہ انسان سے 2000 سال قبل پیدا کر دیے گئے تھے، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہوا کہ 50,000 سال پہلے ہی قلم نے تمام مخلوقات کے حالات لکھ دیے تھے، اور انہی روایت کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے، اور بعض کے نزدیک دوسری مخلوقات بھی زمین پر موجود تھیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے شیعہ موقف بالکل مختلف ہے۔ شیعہ مسلک کی چند روایت بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ نے 12,000 جہاں بنائے ہیں، اور ہر جہاں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ ان جہانوں کے رہنے والوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے کوئی اور بھی دنیا بنائی ہے۔ ایک روایت میں ابن عباس نے کہا ہے آدم علیہ السلام سے قبل زمین پر کون آباد تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن۔ ابن عباس نے کہا اور جن سے قبل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے۔ ابن عباس نے کہا اور فرشتوں سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم۔
تو اس نے کہا جن اور فرشتوں کے درمیان کتنا وقت تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7,000 سال۔ ابن عباس نے کہا تو فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے درمیان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2,00,000 سال۔ اس حدیث میں واضح طور پر مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جن آباد تھے، اس سے پہلے فرشتے اور اس سے پہلے آدم، یعنی آدم کا سلسلہ اس سے پیچھے جاتا ہے۔ ناظرین، اہل تشیع کے بعض روایت میں کعبہ کا پہلے سے موجود ہونا اور آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال قبل اس کے حج ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ دیگر حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ہماری زمین بہت پرانی ہے مگر آدم علیہ السلام کی خلقت قریب کے زمانے میں ہی ہوئی ہے۔ اسی طرح اہل سنت منابع میں ہند اور بن کے قبائل کا آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ یہ واضح نہیں کہ اس سے مراد کون ہے۔ ایک روایت میں عبداللہ بن عمر نے کہا ہند اور بن کے لوگ آدم علیہ السلام سے 2,000 سال قبل کے تھے، بلکہ ابن عباس کے اثر میں یہ بھی ملتا ہے کہ 7 اور زمینیں ہیں اور سب میں ان کے اپنے آدم ہیں۔ یہاں 7 کے عدد کو کثرت تعداد سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ابو ظہیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین سے ان کی مثل کہا 7 زمینیں، ہر زمین میں تمہارے نبی محمد جیسا ایک نبی ہے اور آدم علیہ السلام جیسا ایک آدم ہے، نوح علیہ السلام جیسا ایک نوح ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا ایک ابراہیم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک عیسیٰ ہے۔ حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور بخاری و مسلم نے روایت نہیں کی، ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ کتب میں دیگر جہانوں اور آدموں کے موجودگی اتنی معروف تھی کہ اہل سنت مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ جیسے مفتاح الغیب میں فخر الدین رازی کہتے ہیں شیعہ کتب میں امام محمد بن علی باقر سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ آدم جو ہمارے والد ہیں ان سے پہلے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدم گزر چکے ہیں۔ اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں امام محمد بن علی باقر سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ آدم جو ہمارے والد ہیں ان سے پہلے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدم گزر چکے ہیں۔ اور شیخ اکبر قدسرہ نے اپنی فتوحات میں جو کہا ہے اس کا ظاہری مفہوم یہی بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 40,000 سال پہلے بھی آدم وغیرہ تھے۔ ناظرین، ابن عربی کی جس عبارت کی طرف علامہ آلوسی کا اشارہ ہے وہ یہ ہے میں نے اپنے خواب میں طواف میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے اجداد میں سے ہیں اور اس نے خود کا نام لیا، تو میں نے ان سے ان کی موت کے وقت کا پوچھا، انہوں نے مجھ سے کہا 40,000 سال پہلے۔ تو میں نے ان سے آدم علیہ السلام کا پوچھا تو انہوں نے کہا کون سے آدم کا پوچھ رہے ہو؟ سب سے قریب والے آدم کا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سید مصطفیٰ خمینی نے اپنی تفسیر میں ان امور پر بحث کیا اور بہت سی روایت نقل کی ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ جہاں تک روایت کی بات ہے، جو چند روایت میں معصوم سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آدم سے قبل آدم تھا، تو امام نے فرمایا ہاں۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا ان سے پہلے بھی آدم تھے، تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر امام نے فرمایا مجھ سے جتنی بار بھی تم پوچھو گے تو جواب یہی ہوگا کہ ان سے پہلے بھی آدم تھے۔ اور ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے عدنان کے بعد اپنے اجداد کا پوچھنے سے منع فرمایا تھا، اور شاید اس میں اشارہ ہے کہ یہ کبھی کسی حد پر منتہی نہ ہوگا، نہ ہی کسی شخص پر ختم ہوگا جس کے پیچھے کوئی اور نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کی وجہ تسمیہ پر ایک صحیح سند حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے ہی رکھا گیا کیونکہ وہ زمین کی عدیم یعنی سطح سے بنے تھے۔ اس کتاب کے مصنف شیخ صدوق کا کہنا ہے چوتھی زمین کا نام ادیب ہے اور آدم علیہ السلام اس میں سے خلق ہوئے، پس اس سے سبب کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کی عدیم سے بنے۔ اس ہی طرح کی بات اہل سنت منابع میں بھی موجود ہے کہ تمام آدم زمین کی سطح سے خلق ہوئے، اور اس کی تائید میں آرکیولوجی کے دلائل موجود ہیں۔ سائنسی اور تجربی شواہد سے لاکھوں سال پرانی ہڈیاں سامنے آئی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے قبل بھی انسان نما مخلوقات اس دھرتی پر موجود تھیں، جو کہ ہماری بات کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ اور یہ فقط اس زمین کی بات ہے، اس کائنات میں کھربوں سیارے ہیں، اور بہت بعید ہے کہ صرف ایک ہی سیارے پر یہ حالات ظاہر ہوئے کہ ادھر زندگی وجود میں آئی، اور اسی بنیاد پر دیگر عوالم میں ذی شعور مخلوقات کا ہونا روایات میں وارد ہوا ہے۔ اس پر اور بھی بہت سے نصوص موجود ہیں، اور ابن عباس سے بھی مروی ہے 300 سے زیادہ عوالم وجود رکھتے ہیں، لہٰذا یہ آدم کی خلقت اور مختلف عوالم کا تسلسل ہمیشہ سے جاری ہے اور چلتا رہے گا، اور ہم خدا کے اس کار میں پہلی مخلوق نہیں ہیں۔
نہ ہمارے جد پہلے آدم ہیں، بلکہ قرآن کی بہت سی آیات سے لگتا ہے کہ خدا ہمارے بعد بھی بہت سے جہان اور مخلوقات کو پیدا کرے گا۔ ناظرین، آپ اہل تشیع کی ان روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ اہل تشیع ایک سے زیادہ آدم ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ایک سے زیادہ جہانوں کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اہل تشیع کی اکثر روایات میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور زیادہ تر خود ساختہ ہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا انسانی میں پہلے انسان اور کائنات بشری کے پہلے ابو البشر ہیں، لیکن بعض نظریات میں یہ بات ملتی ہے کہ اس سے بھی پہلے اس قسم کی دنیا انسانی کا وجود اس کائنات میں رہا ہے، اور اس کے لیے بھی اسی طرح ایک آدم ابو البشر کی ہستی رہی ہے جس کے بارے میں تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مسئلے کے متعلق بعض علماء طبقات الارض نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ انسانی دنیا سے قبل بھی ربع مسکون پر عالم انسانی کا وجود رہا ہے، اور آج سے 30,000 سال قبل کی اس جنس بشری کا نام نیاندرتال تھا، اور اس کا موجودہ نسل انسانی سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ مستقل نسل تھی جو ہلاک ہو گئی، اور اس کے بعد موجودہ نسل انسانی نے جنم لیا۔ مگر ان کی تحقیق تخمینی اور قیاسی ہے، جو انسانی ڈھانچوں اور ان کی ہڈیوں کی تحقیق پر مبنی ہے، اور کسی یقین اور علم حقیقی پر مبنی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک نے ہم کو اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی، نہ کسی موقع پر اس کے بارے میں کوئی اشارہ کیا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں کوئی تصریح موجود ہے۔ لہذا ہماری یقین اور اعتقاد کے لیے اسی قدر کافی ہے جو ہم کو قرآن کے یقینی علم اور وحی الہی کی صاف اور صریح اطلاع سے حاصل ہوا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اس قسم کے مباحث علمیہ کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسائل علم یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علوم اور وحی الہی ان حقائق کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک مشاہدہ اور ہدایت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بلا شبہ تسلیم کیا جائے، اس لیے کہ ایسے حقائق کا انکار بے جا تعصب اور تنگ نظری کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جو مسائل ابھی تک یقین اور جزم کی اس حد تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور بداہت کہا جا سکے، جیسا کہ زیر بحث مسئلہ یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے آدم کا نظریہ، تو ان کے متعلق قرآن پاک کے مطالب میں تعویلات نہیں کرنی چاہیے، اور خام خواہ ان کو جدید تحقیقات کے سانچے میں ڈھالنے کی صحیح ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسائل اپنی حقیقت کو اس طرح آشکارا کر دیں کہ ان کے انکار سے مشاہدہ اور بداہت کا انکار لازم آ جائے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ مباحث علمیہ کو تو بارہا اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے، مگر علوم قرآن کو کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی مسائل علمیہ بحث و نظر کے بعد یقینیات اور مشاہدات کی حد تک پہنچے ہیں تو وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا، اور قرآن پاک میں جس آدم کا ذکر ہے وہ ہمارے جد امجد ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوقات کی تفصیلات ملاحظہ کی، آئیے اب آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں جو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ یاد رہے کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ بھی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ کریم اس سے پاک ہے کہ اسے کسی سے مشورے کی ضرورت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی،
اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو اس کا حل ہو سکے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرنے کا قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا۔ بے شک اللہ پاک کو فرشتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن مشورہ کرنے کا فرمان تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ امت بھی سنت پر عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ وشاورہم فی الامر آل عمران میں ہے اور کاموں میں ان سے مشورہ لو نازل ہوئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے بے پرواہ ہیں، لیکن اللہ پاک نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ ناظرین، جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہے تو یاد رہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایت میں آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام روح زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی، ان میں سرخ سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت پلید و پاک ہیں۔ یعنی حضرت نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں، تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کے بارے میں بتاتے چلے کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہی کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ اس حوالے سے ایک روایت میں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں، اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا گھبرا مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا، یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں؟ تو اس حوالے سے روایت ہے
کہ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہے۔ ناظرین، پھلوں کی پیدائش کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، روایات بتاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئے جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق کو شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، ہاں اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خیر کی نہیں، اس میں کیا ہے؟ شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ جس کی وجہ سے خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان لعین اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ان پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتا پیدا ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتا بننے کی روایت بے بنیاد اور لغو یعنی فضول ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ ایک روایت میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی، اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا، اور کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعے کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا، لہذا جمعے کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی تکمیل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے مبارک جسم کی تکمیل ہے یا جسم میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس حوالے سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔
ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جب روح قمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آیا، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف میں کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ ناظرین اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے، لہٰذا چاہیے کہ سلام عام کریں اور خوب رحمت خداوندی سے حصہ پائیں۔ ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آنکھ، کان اور ناک میں قدرت کے کیا کرشمے پوشیدہ ہیں؟ اس حوالے سے عظیم تابعی بزرگ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ابن آدم یعنی انسان کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کیونکہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی کرتے ہوئے اس کے کانوں میں کڑواہٹ رکھی جو کیڑے مکوڑوں کے لیے رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ جائے، لیکن جب کڑواہٹ چکھتا ہے تو نکل بھاگتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ابن آدم کے ناک کے سوراخوں میں حرارت یعنی گرمائش رکھی جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو دماغ بدبودار ہو جائے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر فضل و احسان کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی جس کے ذریعے وہ ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کی انسان کی تخلیق میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ناظرین اللہ پاک نے جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے۔ اس طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا و آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت کی خاطر چھوڑ دیتے، اور نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ اس حوالے سے بخاری شریف میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قد 60 گز یعنی 90 فٹ تھا، اور روایت بتاتے ہیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جانور یا جنات نہ جائیں گے، اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے، کوئی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، کوئی سے کم یا زیادہ نہ ہوگا۔ دنیا میں خواہ پست یعنی چھوٹا قد تھا یا دراز یعنی لمبا قد، بچہ تھا یا بوڑھا، مگر یہ کمی صرف دنیا میں ہے، آخرت میں جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ ناظرین بظاہر اتنا لمبا قد ہونا عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ پاک اتنے لمبے قد والا انسان بنانے پر بالکل قادر ہے۔ ناظرین آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دلچسپ معلومات ملاحظہ کی، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے
ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و